السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام، آج پھر ہم ایک اسپیشل ایپیسوڈ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہیں۔ جلدی سے ہمارے یوٹیوب چینل مفتی محمد بلال کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ آج ہم ماہ رجب المرجب کے نوافل کی فضیلت کے حوالے سے پڑھنے جا رہے ہیں۔ صاحب غنیت الطالبین لکھتے ہیں، شیخ امام ہبت اللہ بن مبارک سکتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تک حدیث پاک جو چند اسناد تک پہنچی، انہوں نے ہم سے بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جب رجب کا چاند نظر آیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے سلیمان، اس مہینے میں اگر کوئی مومن مرد یا عورت 30 رکعت نماز پڑھے تو اس کی بے شمار فضیلت ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص اور 3 بار سورہ الکافرون پڑھے۔ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اسے اتنا اجر عطا فرمائے گا جیسے اس نے پورے مہینے کے روزے رکھے۔ اس کا شمار آئندہ سال تک نماز پڑھنے والوں میں ہوگا۔ اس کے اعمال کو روزانہ غزوہ بدر کے شہید کے عمل کے برابر بلند سے بلند تر کیا جائے گا۔ اسے ہر دن کے روزے کے بدلے پورے سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ اس کے 1000 درجے بلند کیے جائیں گے۔ اور اگر کوئی پورے ماہ رجب کے روزے رکھے اور یہی نماز ادا کرے تو اللہ تعالیٰ اسے دوزخ کی آگ سے بچا کر اس کے لیے جنت واجب کر دے گا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے جوار رحمت میں ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے فرمایا کہ مجھے جبریل علیہ السلام نے اس کے بارے میں بتایا اور یہ کہا کہ یہ آپ کے اور مشرکین و منافق کے درمیان واضح فرق بتانے والی ہے، کیونکہ منافقین یہ نماز نہیں پڑھتے۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے یہ نماز پڑھنے کا طریقہ دریافت کیا حضور سے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ بتائیے کہ کیسے پڑھی جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب مہینے کے شروع میں 10 رکعتیں پڑھو، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ 1 بار، سورہ اخلاص 3 بار اور سورہ الکافرون 3 بار پڑھ کر سلام پھیرے، پھر ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگے۔ عربی میں دعا ہے، میں آپ کی آسانی کے لیے اس کا اردو ترجمہ کی دیتا ہوں۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ہر شے کا مالک وہی ہے، اس کے لیے سب تعریفیں ہیں، وہی زندگی دینے والا ہے، وہی موت دینے والا ہے، وہ خود ہمیشہ سے زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں، خیر اسی کے ہاتھ میں ہے، ہر شے اسی کے دستِ قدرت میں ہے۔ اے اللہ، جسے تو عطا کرتا ہے کوئی اس سے روکنے والا نہیں، اور جسے تو روک دے اسے کوئی دینے والا نہیں۔ کوئی تیری رضامندی کے برعکس کوشش کرے تو وہ بے فائدہ بے ثمر ہے۔ پھر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور 10 رکعتیں ماہ رجب کے درمیانی عشرے میں پڑھے، اس طرح کہ ہر رکعت میں 1 بار سورہ فاتحہ، 3 بار سورہ اخلاص اور 3 بار سورہ الکافرون، سلام پھیرنے کے بعد یہ دعا مانگے۔ عربی میں دعا ہے، میں دوبارہ اس کا ترجمہ کیے دیتا ہوں آسانی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ ہر شے کا مالک ہے، سب تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔ وہ زندگی دینے والا ہے، وہ موت دینے والا ہے، وہ خود ہمیشہ سے زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں، ہر خیر اسی کے ہاتھ میں ہے، ہر شے اسی کے دستِ قدرت میں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کی کوئی مثال نہیں، وہ تنہا ہے، بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی بیوی ہے اور نہ کوئی اولاد۔ اس کے بعد سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر مہینے کے آخری عشرے میں اسی طرح 10 رکعتیں پڑھو، یعنی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص، 3 بار سورہ الکافرون پڑھو، اس کے بعد سلام پھیر کر ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگو۔ عربی میں دعا ہے، میں پھر ترجمہ کیے دیتا ہوں آسانی کے لیے۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ہر شے کا مالک وہی ہے، سب تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔ وہ زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، اسی کے ہاتھ میں ہر بھلائی ہے، ہر شے اسی کے دستِ قدرت میں ہے۔ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل مبارک پر اللہ کی رحمت ہو۔ بلند ترین مرتبے والے اللہ کے بغیر نہ کوئی قوت ہے اور نہ طاقت ہے۔ اس کے بعد اپنی حاجت پیش کرے، تمہاری دعا قبول ہوگی، تمہارے اور جہنم کے درمیان اللہ تعالیٰ 70 خندقیں حائل فرما دے گا۔ سبحان اللہ، ہر خندق کی وسعت زمین و آسمان کے درمیانی فاصلہ کے برابر ہوگی۔ ہر رکعت کے بدلے میں 10 لاکھ رکعتوں کا ثواب ملے گا۔ جہنم سے آزادی کی سند
اور پل صراط سے باحفاظت گزرنا لکھا جائے گا۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اجر عظیم والی یہ حدیث پاک سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدہ میں گر پڑا۔ میں نے یہ حدیث کتاب العمل السنہ میں پڑھی تھی۔ صاحب غنیت الطالبین ارشاد فرماتے ہیں ابا ذی وقار اتنی فضیلت ہے ماہ رجب المرجب کے نوافل کی، تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ اکثر دوست اس مغالطے میں پڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی پھر ہمیں کوئی اور عمل کرنے کی ضرورت نہیں، فرائض نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ یاد رکھیں فرائض اپنی جگہ پر قائم و دائم ہے، جب تک وہ ادا نہیں کریں گے اس وقت تک ان نوافل کا کما حق ہو فائدہ انسان کو نہیں پہنچ سکتا۔ فرائض کی مکمل ادائیگی کے بعد جب بندہ نوافل ادا کرتا ہے تو پھر ان نوافل کا حقیقی ثمر بندے کو حاصل ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان نوافل کے ذریعے بندے کو اپنا قرب بھی عطا فرماتا ہے، اور جو حدیث کے اندر ارشاد ہوا ہے وہ بندے کو دیا جاتا ہے۔ آج کی حدیث یہی تھی۔ جلدی سے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔